الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، آج کی اس ویڈیو کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا۔ میں تلاوت قرآن کریم کے لیے حافظ غلام مصطفیٰ مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کریں۔ جناب حافظ غلام مصطفیٰ مدنی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ واستغفر إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب حافظ غلام مصطفیٰ مدنی صاحب۔ آج ہمارے درمیان الحمدللہ حافظ محمد اویس مجددی صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ وہ منقبت اہل بیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب محترم حافظ محمد اویس مجددی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا حسین یا حسین، زہرا کے نور عین، یا حسین، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید
اب اسی سجدے میں ہے فاطمہ کا لال شاید، اب اسی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پر، کیا آدمی سجدے میں ہے وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، نوک نیزہ پر بھی ہونی ہے تلاوت بعد اثر، نوک نیزہ پر بھی ہونی ہے تلاوت بعد اثر، مصحف ناطق تہ خنجر ابھی سجدے میں ہے، مصحف ناطق تہ خنجر ابھی سجدے میں ہے، اور اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش پیمبر آخری سجدے میں ہے، راکب دوش پیمبر آخری سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں حافظ محمد اویس مجددی صاحب کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، آج کی اس ویڈیو میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی و آپ کی مکہ المکرمہ سے میدان کربلا تک کے سفر کے کچھ حالات و واقعات بیان کیے جائیں گے۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کے نمائندہ اور سفیر بن کر کوفہ گئے تو کوفیوں نے ان کا والہانہ پرجوش استقبال کیا، اور پہلے دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دوسرے دن ان کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محبت و الفت دیکھی، آپ نے فوراً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خط لکھا کہ حضور، تمام اہل کوفہ آپ کے محب اور غلام ہیں، اور ان میں سے اکثریت نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ یہ سارے اہل کوفہ آپ کے جمال جہاں آرا سے مستفیض ہو سکیں۔ اور یہ خط پہنچا کس دن امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جس دن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس روز یہ خط امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، جس میں لکھا تھا کہ حضور آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کی تیاری کر لی، لیکن جب صحابہ کرام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کے عرض کی حضور کوفی لا یوفی ہیں، آپ وہاں تشریف لے کر نہ جائیں۔ تو میرے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے کوفیوں کے خطوط تھے،
اب میرے بھائی مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے جسے میں فراموش نہیں کر سکتا، مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ فرمایا مجھے اللہ کے دین کی خاطر جانا پڑے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب وہ خط دیکھا ان کی جبینیں نیاز جھک گئیں، اور میرے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ کیا کعبۃ اللہ کی عزت و حرمت کو ایک مینڈا پامال کرے گا، یعنی ایک مینڈے کے باعث کعبۃ اللہ کی عزت و حرمت پامال کی جائے گی۔ میرے امام فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں وہ میں ہی نہ بن جاؤں۔ پھر آپ نے تیاری کی اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت، آپ کے غلام و خادموں سمیت تقریباً یہ 82 نفوس قدسیہ کا قافلہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب میرے امام کا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگا تو اہل مکہ کے ہر بچہ بڑا رو رہا تھا، آبدیدہ اور مغموم تھا کہ آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ المکرمہ سے کوفہ جا رہے ہیں۔ جب میرے امام یہ قافلہ لے کے چلے تو مقام شقوق پر پہنچے، ایک قاصد کوفہ سے آیا، آپ نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رو کے کہنے لگا یا امام، کوفیوں نے بدعہدی کی، ان بدبختوں نے آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے شہزادے، انہوں نے کہا حضور ان کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ خیمے میں گئے کہ امام مسلم بن عقیل کی صاحبزادی آپ کے سامنے آئی، آپ نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور نہایت ہی شفقت و تسلی امیز باتیں ان سے کرنا شروع کی۔ آپ کی شہزادی نے پوچھا امام مسلم بن عقیل کی کہ چچا جان آپ آج مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے، چچا جان میں کہیں یتیم تو نہیں ہو گئی، میرے بابا شہید تو نہیں ہو گئے؟ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ میرے امام فرمانے لگے بیٹا آج کے بعد میں ہی تمہارا چچا، میں ہی تمہارا باپ ہوں، میری بہن زینب تمہاری ماں ہے، میرے بیٹے بیٹیاں تمہارے بہن بھائی ہیں۔ آپ نے اس شہزادی کو تسلی و شفقت کا اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور صبر کی تلقین کی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے وہ جذبات میں آ گئے، میرے امام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، یا ہم خود بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پھر اپنے قافلے میں خطاب کیا، آپ نے فرمایا کہ میرے قافلے والوں، کوفیوں نے بدعہدی کی اور مسلم بن عقیل ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب بھی تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے۔ جو لوگ کچھ ادھر ادھر سے آ کے مل گئے تھے وہ لوگ چلے گئے، لیکن جنہوں نے شہید ہونا تھا وہ سارے آپ کے ساتھ رہے۔ پھر میرے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مقام سالبہ پہ یہ قافلہ جب اترا تو میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کے ان کی گود میں اپنا سر انور رکھ کے سو گئے۔ خواب دیکھی، تھوڑی دیر بعد روتے اٹھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی بہن زینب سے فرمان لگے بہن میں نے ابھی نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے، میرے نانا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو کر مجھے فرما رہے تھے اے میرے بیٹے حسین تم بہت جلد ہم سے ملنے والے ہو، اور کہنے والا ایک کہہ رہا تھا کہ لوگ چل رہے ہیں ان کی قضائیں ان کی طرف چل رہی ہیں۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے امام نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ قافلہ وہاں سے چلا، ادھر ابن زیاد بدبخت نے جناب حر کی قیادت میں 1000 سپاہیوں کو لشکر بھیج دیا، اور جناب حر کو اس نے ابن زیاد نے کہا کہ امام علی مقام علیہ السلام کو گھیر کر کوفے لے کے آؤ۔ جب اس کا لشکر آیا جناب حر کا، میرے امام نے ایک شخص کو کہا دیکھو یہ کس کا لشکر ہے؟ اتنی دیر میں جناب حر خود امام علی مقام کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ امام علی مقام مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ آپ کو گھیر کر میں کسی طریقے سے کوفے لے کے آؤں۔ اتنی دیر میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، میرے امام نے فرمایا اے حر پیچھے ہٹ جا، میں ذرا نماز پڑھ لینے دے۔ جناب علی اکبر نے اذان پڑھی، میرے امام نے جماعت کروائی۔ جیسے نماز ختم ہوئی تو امام علی مقام نے جو حر کا لشکر تھا ان سے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا میرا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا،
تمہارے پے در پہ خطوط آئے، تمہارے قاصد آئے، جنہوں نے آ کے کہا کہ حضور اب جلد تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا تم نے بدعہدی کی، اگر اب اپنے وعدے پر پکے ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر چلوں گا، اگر نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ جناب حر عرض کرنے لگی حضور مجھے ان خطوط کے بارے میں واللہ کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا حر تمہارے اس لشکر کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے، آپ نے وہ خطوط پڑھ کر سنائے تو کئی لوگوں کی گردنیں جھک گئیں، وہ خاموش ہو گئے، چپ کر گئے۔ جناب حر نے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کی حضور مجھے ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ آپ کو دھوکے سے یہاں بلایا گیا۔ جناب حر کہنے لگے حضور میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ میں آپ پہ تلوار اٹھاؤں، لیکن اب مخالف ہمارے ساتھ ہیں، اس میں مصلحت یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ رات ہوگی حضور آپ مستورات کا بہانہ کر کے کہیں تشریف لے جائیں، کہیں چلے جائیں قافلے کو لے کے، میں تھوڑی دیر صبح تلاش کرنے کے بعد ابن زیاد کو جا کے کوئی بہانہ کر دوں گا۔ میرے امام حسین علیہ السلام نے حر کی بات مانی اور اپنے لشکر کو علیحدہ سے آپ نے پڑاؤ کیا۔ جب سارے یزیدی سو گئے تو میرے امام اپنے لشکر کو لے کے جب روانہ ہوئے، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، پتہ نہ چلا کہ کدھر جا رہے ہیں، لیکن جب صبح ہوئی ایک ہولناک میدان میں پہنچے۔ جب اس میدان میں لکڑی زمین میں گاڑتے ہیں تو اس میں سے خون نکلتا ہے، جب درخت کی ٹہنی توڑتے ہیں اس میں سے خون ٹپکتا ہے۔ میرے امام فرمانے لگے، پوچھا لوگوں سے اس میدان کا کیا نام ہے؟ ایک شخص کہنے لگا حضور اس کا نام ماریا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام؟ ایک شخص کہنے لگا حضور اسے کربلا کہتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا اللہ اکبر، یہی عرض کرب و بلا ہے جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ میرے امام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ میرے امام علی مقام امام حسین نے جب یہ فرمایا، شہزادہ علی اکبر عرض کرنے لگے بابا جان آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ جنگ صفین جاتے ہوئے، صفین جب جا رہے تھے میرے بابا علی المرتضیٰ، تو اسی مقام پہ میرے بابا جان میرے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کی گود میں سر انور رکھ کر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا علی روتے اٹھے۔ میرے بھائی حسن نے پوچھا بابا جان رونے کی کیا وجہ ہے؟ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حسن بیٹا میں اس میدان میں اپنے حسین کو خون میں ڈوبتا ہوا، ہاتھ پاؤں مارتا ہوا، فریاد کرتے ہوئے میں نے حسین کو دیکھا ہے، لیکن اس کی فریاد کو کوئی نہیں سنتا۔ میرے امام فرمان لگے کہ میرے بابا جان نے مجھے کہا حسین جب اس مقام پر تم پر امتحان آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ میرے امام نے عرض کی بابا جان میں صبر کروں گا۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا بیٹا ایسا ہی کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کا حساب بھی اجر ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے۔ میرے امام علی مقام علیہ السلام نے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو وہاں آپ نے اپنے خیمے لگا لیے اور میدان کربلا میں آپ قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کے صدقے ہمیں بھی دین کی خاطر ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے اللہ کریم ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پیار تھا ان کا، اس پیار کے صدقے اللہ ہمیں بھی حضور کی غلامی عطا فرمائے، حضور کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، حضور کے دین کی خاطر ہمیں بھی اللہ کریم کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔